اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ کل رات کو جب آدھا پاکستان سو رہا تھا تو پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پٹرول 19 روپے 95 پیسے مہنگا کر دیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پر بہت زیادہ پریشر تھا اور ان کو کہا یہ گیا تھا کہ آپ نے 20 روپے پٹرول مہنگا کرنا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میری عوام بہت غریب ہے اور وہ یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتے، اس لیے میں نے 19 روپے 95 پیسے مہنگا کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس سمری پر دستخط کر رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ میری قوم کے اوپر اتنا بڑا پریشر آ گیا ہے کہ قوم اتنا مہنگا پٹرول کیسے برداشت کرے گی۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم نے بہت سے کام مجبوری کے اندر کیے ہیں، ہم نے ڈالر کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن مجبوری کے اندر پٹرول تقریباً 125 روپے مہنگا ہو گیا ہے پچھلے 16 مہینوں میں، مگر مجبوری کے اندر پاکستان کی پارلیمنٹ میں 14 ممبرز بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے دھڑا دھڑ قانون سازی کی ہے، مگر مجبوری کے اندر، اور یہ مجبوریاں ان کے اپنے گلے پڑنے والی ہیں، اس چیز کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اب آگے میں آپ کو ایک بہت اہم خبر بتانے والا ہوں ناظرین کرام۔ انٹرنیشنل میڈیا پر ایک خبر بریک ہوئی ہے کہ پاکستان فار سیل، لیکن اب عالمی دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کو بیچ رہے ہیں۔ کیسے بیچ رہے ہیں؟ ہم اپنے ایئرپورٹس بیچ رہے ہیں، ہم اپنے موٹر ویز بیچ رہے ہیں، اور جو بھی ہمارے پاس قیمتی چیزیں ہیں، ہمارے اثاثے ہیں، وہ ہم بیچ کر گزارا کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ آپ دولت کو جنریٹ کرتے ہیں، پیسہ پیدا کرتے ہیں، ملک کے اندر بزنس کو لے کر آتے ہیں، آپ فارن انویسٹمنٹ لے کر آتے ہیں، آپ کے اپنے ملک کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے پیسہ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ناظرین کرام گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے۔ یہ حکومت کیسے پیسہ جنریٹ کر رہی ہے؟ بجلی مہنگا کر کے پیسہ جنریٹ کر رہی ہے، پٹرول مہنگا عوام پر بیچ کر پیسہ جنریٹ کر رہی ہے، عوام مہنگی اشیاء خرید رہے ہیں، حکومت ایسے پیسہ جنریٹ کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، پیسے ایسے جنریٹ نہیں ہوتے، اور اپنے جو ان کے اکاؤنٹس کے اندر اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے یہ لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ پاکستان کے غریب عوام کو نقصان ہو رہا ہے کہ وہ مہنگا پیٹرول خرید رہے ہیں، وہ مہنگا آٹا لے رہے ہیں، مہنگی بجلی اور گیس لے رہے ہیں، ہر چیز مہنگی لے رہے ہیں۔ صرف غریب کو یہ مشکلات ہیں، ان کو کیا فکر کہ غریب پر کیا گزر رہی ہے۔ اچھا ناظرین کرام، اب آ جائیں کچھ لفافوں پر جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت پر بہت ناچتا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عمران خان نے پیٹرول مہنگا کر دیا، عمران خان نے مٹی کا تیل مہنگا کر دیا، عمران خان نے خورد و نوش کی اشیاء مہنگی کر دیں، لیکن اس حکومت میں ان لوگوں کو چپ سی لگی ہوئی ہے۔ جبکہ سیف اللہ اعوان صاحب یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا چھکے پہ چھکا لگا ہوا ہے کہ پہلے روس سے تیل خریدا، اب LPG گیس پاکستان پہنچ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب پیٹرول 20 سے 25 روپے سستا ہو جائے گا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے لفافے جو فل ٹائم ناچتے تھے کہ پیٹرول سستا ہوگا، لیکن ہوا کیا ناظرین کرام؟ پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا۔ اور اتنی ساری تباہی پھیر دینے کے بعد جناب اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان اور کیا دیا ہے؟ انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم درست معاشی سمت کی طرف رواں دواں ہیں، اور پیٹرول جو مہنگا ہوا ہے کوئی فکر کی بات نہیں۔ اب ان بے غیرتوں کو کون یہ بات سمجھائے کہ مہنگائی غریب کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور آپ غریب سے پوچھیں کہ آپ درست سمت میں جا رہے ہیں یا غلط سمت میں جا رہے ہیں، اور وہ غریب پھر آپ کو بتائے گا کہ آپ درست سمت میں ہیں یا غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ اور اب سونے پہ سہاگا
शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते हैं कि हम मुश्किल वक्त से निकल आए हैं, लेकिन खुदा के वास्ते शहबाज शरीफ साहब बयान पूरा दिया करें। आप यूँ कहें कि हम यानी कि हमारा पूरे का पूरा ख़ानदान, हमारा पूरे का पूरा टब्बर मुश्किल वक्त से निकल आया है। नैब के केस इन थे, वो माफ़ हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग के केस इनके थे, वो माफ़ हो गए। शहबाज शरीफ साहब पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, वो भी माफ़ हो गई। और जितने छोटे बड़े केस थे वो इन्होंने माफ़ करा लिए। अब ये लोग तो मुश्किल वक्त से निकल आए हैं, लेकिन ये गरीब आवाम मुश्किल वक्त से कैसे निकलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अब पाकिस्तान की आवाम की बारी है, वो सोच रही है कि कब इलेक्शन का दिन आएगा और हम मुश्किल वक्त से निकलेंगे। अच्छा नाज़रीन कराम, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।